السلام علیکم۔ زندگی نے ایک بات تو سکھا دی ہے، ہم کسی کے لیے ہمیشہ خاص نہیں ہوتے۔ جب تم خود کو اللہ کا پسندیدہ بنانا چاہو تو سب سے پہلے دل سے یہ خوف نکال پھینکو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ 2 دن کی زندگی ہے، اسے 2 ہی اصولوں پر گزار دو۔ رہو تو پھولوں کی طرح، بکھرو تو خوشبو کی طرح۔ جو تم سے تنگ ہو اسے چھوڑ دو، بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ تلخ حقیقت: کسی کی راہ میں مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہو، لیکن حقیقت میں اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہو۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہے تو سونا بنا لو یا پھر چاہو تو سونے میں گزار دو۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، صبر کے سلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ مضبوط بنو لیکن بدتمیز نہیں، مہربان بنو لیکن کمزور نہیں، جرات مند بنو لیکن بدمعاش نہیں، فخر کرو لیکن تکبر نہیں۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے، آمین۔ باپ وہ مضبوط دیوار ہے جو ہر آندھی میں کھڑا رہتا ہے، خود طوفانوں کا سامنا کرتا ہے تاکہ اس کے بچوں پر ایک خراش بھی نہ آئے۔ باپ کے ہاتھوں کی سختی میں وہ محبت چھپی ہے جو کبھی لفظوں سے نہیں ڈھلتی مگر ہر عمل میں نظر آتی ہے۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے قدموں میں گرتے دیکھا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیں ڈھانپ کر وہی رکھنا چاہتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، پھر وہ چاہے ہمارا رب ہو یا پھر کوئی انسان۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ جب کسی انسان کو کہہ کر احساس دلایا جائے تو ایسے احساس سے خاموشی 1000 درجے بہتر ہے۔ انسان کو اپنے اوپر غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، جب اس کی پکڑ ہوتی ہے تو انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ کسی کے ساتھ برا کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیے، کیونکہ چراغ کی یاد تبھی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ کسی کا دل نہ دکھانا، اس نے صبر کر لیا تو تیرے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے کا استعمال کیجیے، دور بین کا نہیں۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ لوگ ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے کہنے پر حرام نہیں چھوڑتے۔ اے اللہ، تیرے بندے جس جس بیماری، تکلیف اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان سب کو نجات عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ قابلیت اتنی بڑھاؤ کہ تمہیں ہرانے کے لیے کوششیں نہیں سازشیں کرنی پڑیں۔ واضح طور پر دیا جانے والا صدقہ 70 بلاؤں کو دور کرتا ہے اور پوشیدہ طور پر دیا جانے والا صدقہ اللہ کے غضب کو ختم کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق۔ امام جعفر صادق علیہ السلام
اپنے نفس کی نگرانی تم خود کرو، ایسا نہیں کرو گے تو کوئی دوسرا تم سے ایسا کرائے گا۔ خواجہ حسن بصری: بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں، کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی بھی نہیں چھوڑتا۔ قدر کریں اپنے شوہر کی، جس کی وجہ سے آپ ایک محفوظ چھت تلے بیٹھ کر آسائش زندگی گزار رہی ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری سب بہنوں کے سہاگ سلامت رکھے، آمین۔ تکلیفوں سے گھبرایا نہ کرو، یہ تو تمہیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں۔ عورت کا رونا: حضرت علی نے فرمایا، جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ کبھی کسی کا ساتھ یہ سوچ کر مت چھوڑنا کہ اس کے پاس آپ کو دینے کے لیے اب کچھ نہیں، بلکہ یہ سوچ کر نبھاتے رہنا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس آپ کے سوا کچھ بھی نہ ہو۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ لوگوں میں بھی دیمک کی صلاحیت ہوتی ہے، کھا جاتے ہیں دوسروں کو، دیکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، پھر بھی پتھر بنے ہوئے ہیں ہم۔ کبھی کسی کا تجسس، کبھی ہے اپنی تلاش، عجیب دل ہے ہمیشہ سفر میں ہی رہتا ہے۔ جس زمین پر بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، اور جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ خوبصورتی آنکھوں کو متاثر کر سکتی ہے، لیکن شخصیت سیدھے دل پر قبضہ جما لیتی ہے۔ ہماری تنہائی ہمیں جس طرف مائل کرتی ہے، بس وہی ہمارے اندر کی حقیقت ہے۔ خدا جب ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو ہمیں انکساری کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ مولانا رومی۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے، جنت خود اس کی تلاش میں لگ جاتی ہے۔ رب کو اوپر نہ ڈھونڈو، ذرا سی گردن نیچے کر، رب تجھے اپنے دل میں ملے گا۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ پاک کی ذات سے۔ وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ جو اللہ کو چنتا ہے اللہ اسے چن لیتا ہے۔ وہ اتنا پاک ہے، جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ عشق والوں کو وہ اپنی راہ میں قربان ہونے کے لیے چنتا ہے، محبت والوں کو اپنی رضا میں راضی رہنے کے لیے چنتا ہے، صبر والوں کو اپنی راہ میں آزمائش سے گزر کر پاک ہونے کے لیے چن لیتا ہے۔ اللہ کا رنگ: اگر تم چاہتے ہو تم چن لیے جاؤ تو تم بھی چن لو اللہ کو یا دنیا کو، کیونکہ اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔